کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے، جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا۔ یہ تھا پہلا رکن۔ دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح۔ صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے۔ ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ۔ ٹو پرے مطلب مدد مانگنا۔ ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز۔ چونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں۔ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو۔ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے، جس میں لکھا ہے رشوت مت دو۔ یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے۔ اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے۔ لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ، میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہے۔ تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے۔ صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح۔ جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے۔ اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں، بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet,
for the place where thou standeth is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ, آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے, کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں, جلد نمبر 1 کتاب الصلاح, باب نمبر 240, حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے, میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جوتے کے بغیر